بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ گھر والوں نے فائنل کیا کہ برادری میں سے کوئی لڑکی لائیں جو شادی کے کام میں ہمارا ہاتھ بٹائے، کیونکہ گھر میں صرف امی اور بہن کے سوا کوئی کام کرنے والا آدمی نہیں۔ ہم لوگوں نے رات کو بیٹھ کر مشورہ کیا اور بات طے ہوئی، امی جان اور بلال ماموں کے پاس جائیں اور ماموں کی بیٹی کو لے آئیں، شادی کے بعد واپس گھر پہنچا دیں گے۔ صبح ہوتے ہی بڑے بھائی صاحب نے کہا کہ بلال تم اور والدہ ماموں کے پاس جاؤ اور اس کی بیٹی کو لاؤ۔ میں اور والدہ صبح روانہ ہو گئے۔ تقریباً 3 بجے دن ماموں کے پاس پہنچے۔ ماموں سے بات کی، ماموں جان نے کوئی پکی بات نہ کی اور ہم آگے اگلے گھروں میں چلے گئے۔ ادھر مل ملاپ کر کے شام کو پھر ماموں کے پاس پہنچے، یہ بات طے کی اور کہا کہ میری بہن تیری اپنی بیٹی ہے، لے جاؤ۔ خیر رات گزری، صبح ہوئی، ناشتہ کیا اور امی جان، میں اور ماموں کی بیٹی ہم سب گھر روانہ ہوئے۔ راستے میں جب گاڑی بدلی تو میں نے ماموں کی بیٹی کے منہ سے الفاظ سنے، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے، ہمیں بھی خدمت کا موقع ملا ہے۔ میں نے امی جان اور ماموں کی بیٹی یعنی روبینہ کو گاڑی میں بٹھایا اور خود سودا سلف خریدنے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو روبینہ نے مجھ سے سوال کیا، بلال آپ اپنے بھائی کی شادی کر رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں کھلاؤ گے؟ میں سخت غصے میں ہو گیا اور جلدی سے 3 کلو سیب لایا اور روبینہ کو دیے۔ روبینہ نے والدہ کو دیے۔ خیر راستے میں کسی نے بھی سیب نہیں کھائے اور ہم تینوں گھر پہنچ گئے۔ گھر والے سب بہت خوش ہوئے کہ امی جان روبینہ کو لے آئی ہیں۔ گھر آتے ہی ہم نے روبینہ کو گھریلو کام کاج سمجھا دیا، وہ کھانا پکاتی، گھر کی صفائی کرتی، حتیٰ کہ وہ یعنی روبینہ 2 دن میں ایسے سما گئی کہ یہ برسوں سے اس گھر میں ہی ہے۔ اس وقت اور ابھی میرا ہر حکم گھر میں چلتا تھا، سودا سلف لانا، بازار شاپنگ لے جانا میرا کام تھا اور گھر والے سب ہی تو مجھ سے ڈرتے تھے۔ جب روبینہ کو آئے ہوئے 3 دن گزر گئے، میں اس سے مطلب کے سوا نہیں بولتا تھا، لیکن وہ ہر وقت مجھ سے مذاق کرتی رہتی، میں اس بات کے خلاف تھا۔ خیر چوتھا دن تھا، روبینہ کو آئے ہوئے باجی اور میں شاپنگ کرنے گئے۔ شام کو واپس آئے، میں علیحدہ اکیلا کمرے میں بیٹھ کر حساب کتاب دیکھ رہا تھا کہ اوپر سے روبینہ آ گئی اور کہنے لگی، بلال صاحب شاپنگ کر کے آئے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ کھڑی رہی۔ میں حساب دیکھتا رہا اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد کہنے لگی کہ بلال آپ بڑے سنگ دل ہیں۔ میں نے جب یہ الفاظ سنے تو غصے سے کانپ اٹھا اور میں نے روبینہ سے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور وہ ہنسنے لگی۔ اوپر سے بھائی صاحب آ گئے۔ بھائی صاحب بولے، روبینہ کیوں ہنس رہی ہو؟ بولی، لکھنا آتا نہیں، اوپر سے حساب کرتا ہے، اور میرا غصہ دور ہو گیا۔ وہ چلی گئی۔ رات کو کافی دیر تک ہم لوگ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ روبینہ میری طرف دیکھتی تو مسکرا دیتی اور مجھے بہت غصہ آتا۔ خیر رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی بڑے بھائی صاحب، والدہ، بہن کسی کام کے سلسلے میں چلے گئے۔ گھر میں اور روبینہ اور 2 ننھے منھے بچے تھے۔ میں صبح دکان پر چلا گیا اور ادھر سے تقریباً 12 بجے گھر آیا۔ گھر میں ہانڈی روٹی تیار اور روبینہ بیٹھی تھی۔ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور ایک منھے نے مجھے یہ بتایا کہ خالہ روبینہ کہہ رہی ہے کہ آج ہم بلال کو کھانا نہیں دیں گے۔ میں مسکرایا اور ادھر سے روبینہ بولی، کھانا کیوں نہیں دیں گے؟ خیر میں نے کھانا کھایا اور گائے کو چارہ ڈالنے لگا۔ چارہ ڈالنے کے بعد میں دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف روبینہ بھی کھڑی ہو گئی، مجھ سے کہنے لگی، بلال صاحب مجھے 1 ہفتہ ہو گیا، ایک بات تم سے کرنی ہے، مگر ڈرتی ہوں کہ گھر والے سب تم سے ڈرتے ہیں اور میں بھی حقیقت میں تم سے ڈرتی ہوں۔ میں تم سے اس لیے بات نہیں کرتی، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں بات کرتی ہوں۔ میں نے روبینہ سے کہا، اگر بات ہوئی ناراض ہونے والی تو ناراض ضرور ہوں گا، اور اگر نہ ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا، تم بولو جو کچھ بولنا ہے، میں بالکل ناراض نہیں ہوں گا۔ روبینہ کہنے لگی، میں بولوں؟ ہاں تم بولو۔ جناب بلال صاحب، بڑی مدت سے تم سے پیار کرتی ہوں، مگر آپ بڑے سنگ دل ہیں، میری طرف توجہ نہیں دیتے۔
میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا اور میں نے روبینہ سے سوچنے کا موقع مانگا۔ 4 دن میں سوچتا رہا۔ چوتھے دن روبینہ نے مجھ سے کہا کہ جواب نہ دے، مجھے آج ہی گھر واپس چھوڑ آؤ۔ میں نے روبینہ سے شام تک کا وقت مانگا کہ شام کو بتاؤں گا یا صبح چھوڑ آؤں گا۔ شام ہوئی، رات بھی گزر گئی، میں نے روبینہ کو کوئی جواب نہ دیا۔ صبح ہوئی، ناشتہ کر رہے تھے سبھی گھر والے کہ اچانک روبینہ ایک دم بولی، پھوپھو جان مجھے آج گھر چھوڑو۔ گھر والوں نے ایک ہی سوال کیا، کیا بلال نے کچھ کہا ہے تم سے روبینہ؟ روبینہ بولی، نہیں بس ایسے ہی، بس آپ مجھے چھوڑ آئیں، اور سب اپنے کام کو نکل گئے۔ بھائی جان اور والدہ ایک شادی پر چلے گئے، باجی اور میں شاپنگ پر چلے گئے۔ شاپنگ کرتے کرتے مغرب کی اذان بازار میں ہو گئی، بہت زیادہ شاپنگ، اور وہاں ہی سے رشتہ داروں کے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا، بلال تم چلے جاؤ، اندھیرا ہے، باجو کو رہنے دو۔ میں آ گیا۔ تقریباً عشاء کے وقت گھر پہنچا تو بچے سو گئے تھے۔ روبینہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ جب مجھے دیکھا تو کہا، آپ کے دل میں میرے لیے اتنی بھی جگہ نہیں؟ زوروں قطار رونے لگے۔ ادھر سے میرا دل بھی نرم ہوا۔ میں نے کہا، روبینہ آئی لو یو۔ میں نے کھانا کھایا، روبینہ نے بھی میرے ساتھ کھایا۔ رات بھر پیار بھری باتیں کرتے رہے۔ رات تو ہماری باتوں میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ واقعی مجھے پیار ہو گیا ہے اور میں پیار میں بے قرار رہنے لگا۔ اس وقت مجھے اپنے دوستوں کی بے تابی کا پتہ چلا۔ اس قدر ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے کہ منٹوں کی جدائی بھی نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ ابھی شادی میں کچھ دن باقی تھے کہ پہلے عید الاضحیٰ تھی۔ میں اور والدہ بھابھی جان کو عید دینے گئے۔ جاتے ہوئے تو ہم خیریت سے پہنچ گئے تھے، لیکن واپسی پر راستے میں مجھے بڑی سخت چوٹ لگی۔ چوٹ کی وجہ سے بڑی مشکل کے ساتھ گھر پہنچا۔ جب گھر پہنچا تو گھر والے سب پریشان ہو گئے۔ روبینہ سب سے زیادہ پریشان رہنے لگی، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ 1 ہفتہ تک میں بیمار رہا۔ روبینہ میرے گھر والوں سے زیادہ خیال رکھتی، پوری رات میری تکلیف میں میرے ساتھ گزار دیتی۔ 1 ہفتے بعد میں تندرست ہو گیا اور کام کرنے لگا۔ ان دنوں میں عید آ گئی۔ عید کے دن صبح سب اٹھے، نہا دھو کر عید کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ میں نماز پڑھنے گیا، واپس گھر پہنچا تو کمرے کا دروازہ رنگ کرنے لگا۔ روبینہ مجھ سے طرح کے مذاق کرنے لگی، بلال آج تو خوف خدا کرو، عید کا دن ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میں نے روبینہ سے کہا، فارغ پھرنے سے اچھا ہے تیری نظروں کے سامنے رہوں۔ مسکرا کر بولی، لو میں رنگ کرتی ہوں۔ خیر ہم نے مل کر دروازہ رنگ کر دیا اور شام ہو گئی۔ شام کو بھائی جس کی شادی تھی وہ بھی چھٹی لے کر گھر آ گئے۔ بھائی صاحب آرمی میں ملازمت کرتے تھے۔ پہلے جس بھائی کا ذکر کیا ہے مجھ سے اور آرمی والے ہم دونوں سے بڑے ہیں۔ بھائی صاحب کو سبھی پروگراموں سے آگاہ کیا۔ بھائی نے بھی یہی کہا کہ جو کام بلال اور روبینہ کو دیں گے ان کو اس سے کوئی انکار نہیں ہوگا۔ خیر عید کے کچھ دن بعد شادی کی ڈیٹ آ گئی اور شادی ہو گئی۔ ہم شادی سے ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ صبح پہلا ہی دن تھا کہ میں ٹینٹ سروس کا سامان بھیجنے میں مصروف تھا کہ روبینہ کو ماموں جان لے گئے اور میں بالکل تنہا ہو گیا۔ مجھے روبینہ کی یاد پل پل آتی رہی، لیکن میں کچھ نہ کر سکتا تھا۔ انہی دنوں میں روبینہ کی منگنی ہو گئی اپنے چچا کے بیٹے سے۔ جس لڑکے سے روبینہ کی منگنی ہوئی وہ بھی میرے ماموں کا ہی بیٹا تھا، اور میری امی اس لڑکے کی پھپھو ہے، اور اس لڑکے کا بڑا بھائی ہمارے ہی گھر کا داماد ہے، کیونکہ اس کے بڑے بھائی کی شادی میری بہن کے ساتھ ہوئی ہے۔ خیر میں نے جب یہ بات سنی کہ روبینہ کی منگنی اس لڑکے کے ساتھ ہو گئی ہے، میں کوئی بہانہ بنا کر روبینہ کے پاس چلا گیا اور میں نے روبینہ سے بات کی کہ جس کے ساتھ تمہاری منگنی ہوئی ہے اس کے ساتھ تم راضی رہو گی؟ روبینہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ بلال میں تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی، مگر میں کیا کروں، مجبور ہوں، لیکن میں پیار تم سے ہی کرتی ہوں۔ بلال کوئی چارہ چلتا ہے تو چلاؤ، میری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ اور میں گھر آ گیا، نہ شام کا کھانا کھایا اور نہ صبح کا ناشتہ کیا، بس صرف چپ چاپ رہنے لگا۔ بھابھی جان اور بھائی جان میرے آگے پیچھے ہوئے کہ بلال کیا بات ہے، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ 1 ماہ بعد بھائی صاحب کی چھٹی ختم ہو گئی اور وہ چلے گئے۔ ہم لوگ گھر میں رہنے لگے کہ ایک شام کا وقت تھا، میں کمرے میں
बैठा रो रहा था कि अचानक भाभी जान आ गई और भाभी जान ने रोने की वजह पूछी। मैंने बहुत कोशिश की कि ना बताऊं, आखिर मुझसे रहा ना गया। मैंने भाभी जान को सारी कहानी सुना दी और मैंने ये भी कहा कि शादी करूंगा तो सिर्फ रुबीना से ही करूंगा, किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। भाभी जान ने मुझे पूरी तसल्ली दी कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे और शादी के कुछ दिन बाद घर में रहा, फिर काम सीखने के लिए चला गया। बड़े भाई साहब मुझे छोड़ आए। मैं जब घर मिलने के लिए आता तो पहले रुबीना के पास जाता, बाद में घर आता और घर से सीधा उस्ताद के पास पहुंच जाता। उस्ताद के हमसाए से मैंने दोस्ती कर ली कि मेरा टेलीफोन आएगा, तुमने चुपके से मुझे बताना है। जब टेलीफोन आता वो मुझे बताता, किसी और को पता ना चलता। रुबीना मुझे 1 माह में 3-4 टेलीफोन करती थी। उस्ताद का एक लड़का था, वो भी इसी मर्ज का मरीज था। खैर इसकी तो इधर ही मंगनी हो गई जिधर वो चाहता था। इसने अपनी सारी कहानी मुझे सुनाई, मैंने सारी कहानी इसे सुनाई। हम दोनों ऐसे हो गए जैसे सगे भाई हों। वो मुश्किल में मेरा साथ देता, मैं मुश्किल में इसका साथ देता। एक दफ़ा उस्ताद का लड़का और मैं सामान खरीदने के लिए गए। उस्ताद ने मुझे और जगह भेजा और हम और तरफ चले गए। मैंने इस दिन भी रुबीना से मुलाकात की और उस्ताद से फारिग यानी कामयाब होकर वापस आ गया। जब आया तो कुछ दिनों के बाद मैंने फिर रुबीना को बताया कि मैं कामयाब होकर घर आ गया हूँ। इतनी खुश हुई कि मैं क्या लिखूं। फिर इन्हीं दिनों में भाभी जान का एक्सीडेंट हुआ और भाभी जान का बाजू टूट गया। हम लोगों ने बहुत इलाज किया मगर ठीक ना हुआ। इसी बाजू के मसले में मैं फिर रुबीना के पास गया तो रुबीना ने मुझे कहा कि बिलाल, अब मुझे यहाँ से ले जाना चाहें तो मैं चलती हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है। पल पल तेरी याद आती है और रात रोते ही गुजर जाती है। खुदा के लिए मुझे ले चलो, हम कहीं जाकर कोर्ट मैरिज कर लें। क्या कहेंगे बिरादरी वाले जब हम इन्हें नहीं मिलेंगे? मैंने रुबीना को बहुत समझाया कि अगर हम घर से भागेंगे तो बदनामी का निशान बन जाएंगे, लेकिन मेरी इन बातों का रुबीना पर कोई असर नहीं हुआ। रुबीना एकदम रो कर बोली, बिलाल तुम मुझे नहीं ले गए तो मैं जहर खा लूंगी। मेरे दिल में इस वक्त ख्याल आया, हो सकता है कि रुबीना जहर खा ले और खुदा के आगे मुजरिम मैं बन जाऊंगा। मैंने जब ये सब बातें रुबीना की जबान से सुनकर घर पहुंचा तो इत्तेफाक से मेरा एक दोस्त जो पाकिस्तान आर्मी में है वो घर आया हुआ था। मैं इससे मिला तो मेरे दोस्त ने कहा, बिलाल आजकल काफी परेशान नजर आ रहे हो, क्या वजह है? मैंने सारी कहानी इसे सुनाई कि जो लड़की मुझसे प्यार करती है मैं इससे प्यार करता हूँ। इस लड़की के घर वाले इसकी शादी किसी और जगह करना चाहते हैं मगर वो नहीं चाहती, वो सिर्फ मेरे साथ रहना चाहती है। तो मेरा दोस्त बोला, बिलाल मैं इन दिनों कराची में हूँ, तुम इस लड़की को लेकर कराची आ जाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारा कोर्ट मैरिज भी करा दूंगा और कुछ अरसा वहाँ मेरे पास ठहरना, बाद में बेशक घर आ जाना। क्या करेंगे ये लोग? कुछ भी नहीं करेंगे। बिलाल आप हिम्मत से काम लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर रहेगा। मैं सुबह होते ही रुबीना के पास पहुंचा। सारी बात से रुबीना को आगाह किया कि वो पहले ही इस बात पर आमादा थी। रुबीना ने और मैंने घर से भागने का प्रोग्राम तरतीब दे दिया। डेट मुकर्रर हो गई, क्योंकि कसम से इस वक्त रुबीना बहुत खुश थी मगर मैं अभी तक उलझन में था कि ये कदम उठाऊं या ना उठाऊं, क्योंकि इस कदम का अंजाम बुरा भी साबित हो सकता है। खैर मैं रुबीना से इजाज़त लेकर घर पहुंचा तो मैंने सामान सफ़र भी बांधा, रुपए भी लिए और बिल्कुल तैयार हो गया। लेकिन इस वक्त मेरे जहन में एक सवाल उभरा कि बिलाल तू कितना बदनसीब है, अपनी हंसी की खातिर अपनी सगी बहन की झोली में क्यों कांटे डालता है? तेरे इस किए की सजा तेरी बहन को भुगतनी पड़ेगी। क्या तू अपनी बहन को रोता देख सकता है? बिलाल सारी उम्र बहन तुम्हें बददुआएं देगी, इसलिए कि तू इसके घर का दुश्मन बनेगा। क्योंकि हंसी खुशी खुशबाश अपने घर में गुजार रही थी। मैंने सामान सफर खोल दिया और भागने का इरादा भी मुस्तरद कर दिया और सुबह ही रुबीना के पास पहुंच गया। रुबीना इतनी खुश थी कि खुशी के इसके अंदर समा नहीं रही थी।
کہ بلال رات کے کس حصے میں نکلے۔ میں چپ رہا، پہلے کہاں جائیں، کیا کریں، میں سنتا رہا۔ میں ایک دم بولا، روبینہ ہم گھر سے بھاگیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے بھاگنے کی سزا میری بہن کو ملے گی۔ روبینہ اس کا کیا قصور، ہم کیوں اپنی خاطر اس کے سر پر آگ جلائیں۔ جب میں نے یہ بات روبینہ سے کہی تو روبینہ نے یہی جواب دیا کہ ہمارے بھاگتے ہی باجی کا گھر تو گھر نہیں رہے گا اور ہمیں بد دعائیں دے گی۔ اتنی بات کر کے میں پھر آیا تو بھائی جو فوج میں ملازم ہے مجھے اور بھابھی جان کو لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ پھر ہم لوگ گھر سے چلے، میں بھی بھائی کے ساتھ چلا گیا کیونکہ بھابھی جان کا بازو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے بھائی اور بھابھی جان کے ساتھ جانا پڑا۔ میں وہاں 15 دن رہا۔ جب کچھ صحتیابی ہوئی تو میں نے واپس آنے کا پروگرام بنایا۔ میں واپس آ گیا۔ واپسی پر میں نے یہ طے کیا کہ میں روبینہ کو مل کر ہی گھر جاؤں گا۔ جب میں روبینہ کے پاس پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ روبینہ کی شادی کی ڈیٹ مقرر ہو گئی ہے۔ مجھے بہت بڑا صدمہ ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے اوپر بجلیاں گر گئی ہیں، میرے ارمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئے۔ خیر اس وقت روبینہ گھر میں اکیلی تھی۔ ہم دونوں تقریباً 3 گھنٹے تک اکیلے رہے اور آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے رہے۔ آخر میں نے روبینہ یعنی اپنی جان من سے اجازت چاہی کہ میں اب جاتا ہوں، مجھے اجازت دو۔ روبینہ نے ایک دم غصے کے ساتھ مجھ سے کہا، بلال آج مت جاؤ، آج تم میرے پاس ہی رہو، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد ہماری محبت کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ روبینہ کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسوں کی برسات ہونے لگی اور روبینہ بھی رونے لگی۔ میں نے روبینہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، روبینہ تمہارے دل میں یہ بات ہوگی کہ میں یعنی بلال تم سے پیار نہیں کرتا، اس لیے میں بات کو ٹال رہا ہوں۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں مگر میں مجبوریوں میں پھنسا ہوا ہوں، میں کیا کروں؟ میں تو اس زندگی سے موت بہتر سمجھتا ہوں۔ خیر میں نے روبینہ کے روکنے کے باوجود بھی روبینہ سے اجازت لی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن میں اس وقت روبینہ کے پاس سے آیا تو اس وقت روبینہ کی آنکھوں میں آنسو بہتے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بخیریت گھر پہنچ گیا۔ گھر والوں نے بھی بتایا کہ روبینہ کی شادی میں کیا کرنا ہے۔ خیر ہم نے جو شاپنگ کرنی تھی کر لی۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، شادی کا دن آ گیا۔ میں پہلے لڑکے والوں کی طرف گیا اور بارات سے پہلے روبینہ کے گھر پہنچ گیا۔ پہنچتے ہی میری کھانا کھلانے میں ڈپٹی لگا دی گئی۔ مہمانوں کو کھانا کھلایا، اتنے میں بارات آ گئی۔ بارات کو دودھ پلا دیا اور کھانا کھلایا۔ بعد میں روبینہ کی رخصتی کا وقت آ گیا تو میں نے روبینہ کی جی بھر کر تصویریں بنائی اور گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا جس گاڑی میں روبینہ نے بیٹھ کر جانا تھا۔ اتنے میں سب رشتہ داروں نے میل ملاپ کر لیا اور گاڑی روانہ ہو گئی اور میں بھی بارات کے ساتھ واپس آ گیا۔ رات گزری، صبح گھر آیا تو اس شدت کا بخار ہوا کہ ایک ہفتہ اس نے مجھے ایسا بنا دیا کہ پہچاننا بھی نہیں جاتا تھا۔ یہ تھی میری درد بھری کہانی۔